السلام علیکم۔ آج کی بہت اہم خبر، افواج سے متعلق قانون میں ترامیم ہوئی ہیں۔ آرمی چیف اب سے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر، عہدے کی مدت 5 برس ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ دوسری خبر بھی ہم شامل کریں گے جو کہ بہت اہم ہے۔ 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر منیلا نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے مزید استعفے پائپ لائن میں ہیں جو کہ آنے والے ہیں۔ ملک میں اب سیاست کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں یا حکومت ان تمام چیزوں کو ہینڈل کر پائے گی؟ میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور، بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے نوید زبیری صاحب؟ دونوں خبروں کو ملا کر ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک تو آرمی چیف کی مدت 5 برس، اور آرمی چیف اب سے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ وہ نام چینج کیا ہے، چیف آف ڈیفنس ہوں گے، اور سارے ملکوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ نہیں۔ اور پاکستان میں تو ویسے ہی آرمی چیف سب سے موسٹ پاورفل آدمی ہوتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ ہے۔ لیکن جو نئی چیز اس میں یہ دیکھی گئی ہے کہ ابھی ان کا ٹائم ٹرنور کا باقی تھا ایز اے چیف آف دی آرمی اسٹاف، وہ یہاں پہ ختم ہو کے یہ جو نیا عہدہ ہے 5 سال کے لیے، وہ آج سے پھر وہ اب نیا عہدہ آ گیا، نوٹیفیکیشن آ گیا، تو ظاہر ہے پھر آج سے شروع ہو گئی 5 سال کے لیے، اور ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ مطلب طویل ترین رہنے والوں میں سے ایک ہو جائیں گے، جیسے کہ ان کے پہلے 3 ہم نوا تھے۔ اچھا، لیکن یہ آرمی کی اپنی انٹرنل وہ تھی، اس میں کوئی زیادہ کچھ کرنا نہیں تھا سیاستدانوں نے، اگر وہ اس چیز پہ متفق ہیں۔ اور اس پہ تو بحث بھی نہیں ہوئی، 243 آرٹیکل پر تو بحث ہی نہیں ہوئی، پارٹی نے کسی نے بھی نہیں کیا کہ ٹھیک ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو ججز کے استعفے آئے ہیں، 2 بڑے نامور سینئر ججز، اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے، جمہوریت پر کاری ضرب ہے، سپریم کورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ یہ کہا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے۔ اطہر منیلا صاحب کی بھی اسی قسم کی گفتگو ہے، اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے زبیری صاحب کہ 3-4 مزید استعفے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کی صورتحال، خاص طور پر عدلیہ، اور پھر ظاہر ہے اگر عدلیہ میں یہ سب کچھ ہوگا تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کرنا شہباز شریف صاحب کے لیے آسان ہوگا؟ دیکھیں 13 میں سے 2 ججز کے استعفے آ جانا اور آ گئے، لیکن اگر یہ 2 کی جگہ 5 ہو گئے، 5 کی جگہ 7 ہو گئے، تو پھر یہ بہت مشکل ہو جائے گی حکومت کے لیے، خاص طور پہ اس وقت جب وکلا کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اگر وہ ان کی حمایت کا اعلان کر دیں گی تو ایک ایسی کیاس کی صورتحال ملک میں ہو جائے گی جس کو کہ ہم ماضی میں ایک دفعہ وکلا تحریک میں دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ جو وکلا تحریک ہوتی ہے نا کالے کوٹ سے، علی مجھے واقعی خوف آتا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جتنی میں نے دیکھی ہے ماضی میں۔ ظاہر ہے عدالتوں میں کام نہیں ہوگا، عدالتوں میں یہ اور کام رکوانے اگر آگے جا کے کوئی تحریک بڑی لمبی یا پاورفل شکل اختیار کرتی ہے، آگے جا کے یہ اگر عدالتوں میں کام ہی رک جائے گا پاکستان میں، اور لوگ انصاف ملنا بند ہو جائے گا، اور پھر اگر یہ سڑکوں پہ بھی آ گئے، پھر کچھ پولیٹیکل پارٹی نے بھی ان کی حمایت کر دی، تو ایک عجیب سی صورتحال ملک میں پیدا ہو جائے گی جس کا اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو لگ رہا ہے آپ کو کہ وکلا ان تمام باتوں کے بعد 2 موسٹ سینئر ججز کے استعفوں کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور ہڑتالیں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر مظاہرے ہوں گے؟ لگتا ہے آپ کو کچھ تحریک بننے والی ہے اس طرح کی؟ ایک بات تو بالکل یقینی ہے جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمیں جتنے بھی وکلا ہیں یا ان کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ تو لازمی بات ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن اور وکلا جو تنظیمیں ہیں اگر وہ انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تو پھر اس کے معنی ہوں گے کہ یس ریئلی حکومت ان ٹربل۔ اور علی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ 26ویں آرمی ترمیم کے بعد بھی اٹھی تھی لیکن وہ دب گئی تھی۔ اس ترمیم میں جو مجھے لگتا ہے میرا ذاتی وہ ہے، اگر اس کو نہیں چھیڑا جاتا تو یہ بالکل سموتھلی ہو گئی تھی، بس وہ ایک ہی پہ زیادہ شور ہوتا، واسف رضائی صاحب والی تاحیات والی، باقی نہیں ہوتا۔ لیکن جو وکلا کی ٹرانسفر پوسٹنگ
का پھر آئینی چھیڑا عدالتوں گیا۔ پہ بھی اعتراض ہوا، بہت سارے لوگوں آئینی نے کہا عدالتوں میں اس کہ بھائی میں دو نامزد ججوں میں چیف جسٹس نہ ہوں، دو عدالتیں نہ ہوں، یہ بڑا مشکل ہو جائے گا، بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا تھا اس پر بھی۔ بالکل کیا، اور اس کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ شروع میں پیپلز پارٹی نے بھی مخالفت کی اس کی، لیکن بعد میں پھر وہ راضی ہو گئی ایک آدھ شک آگے پیچھے کروا کے کہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں آئے گا، اور جو بھی چیف جسٹس کے پاس وہ ان کمنگ اور آؤٹ گوئنگ ہوں گے ان کی اجازت شامل ہوگی، این او سی شامل ہوگی۔ اس کے بعد وہ بھی مان گئی، لیکن یہ وکلاء مان جائیں گے، ان کی تنظیمیں مان جائیں گی، یہ ابھی دیکھنا، یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ آنے والے 2 دنوں میں پتہ لگے گا کہ یہ کس کروٹ بیٹھ یہاں بھی رہی کہہ رہے ہے۔ ہیں 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ 48 گھنٹے بہت اہم ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ججز کی ریزائن کا کیا ریئیکشن آتا ہے، کتنے اور ججز ان میں شامل ہوتے ہیں، اور وکلاء ان کے ساتھ کس حد تک اور کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنی زیادہ ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ مطالبہ کیا کرتے ہیں۔ خالی اسی شک میں مطالبہ کریں گے کہ جناب یہ 27ویں آئینی ترمیم میں جو ججز کے معاملات چھیڑے گئے اب وہ نل اینڈ وائڈ کریں، اس کو نہ چھوڑیں، یا پھر اس سے بھی پیچھے جائیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی جو ہوا ہے اس پہ بھی آپ، کیونکہ جسٹس منیر صاحب نے بھی کہا ہے، منصور علی شاہ صاحب نے، 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ بالکل وہ اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور ججز کس طرح اچھا، وکلاء کی کتنے ان تحریک کے جس طرح آپ ساتھ کہہ ہیں۔ رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں اور استعفے آ سکتے ہیں، وکلاء کی تحریک کوئی جنم لے سکتی ہے بڑے پیمانے پر، تو اس کے بعد اگر حکومت مجبور ہو جائے تو صرف وہ اس جس ترمیم کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ اور اس طرح کی باتیں جس میں ہیں، تو وہ صرف واپس ہو جائے گی، یا آپ سمجھ رہے ہو کہ 26ویں 27ویں حکومت کو دونوں واپس لینی پڑ جائیں گی، جو کہ نظر نہیں آتا؟ دیکھیں اب یہ دیکھا جائے گا کہ تحریک کتنی کیونکہ دو اسٹرانگ ہے۔ تہائی اکثریت، دیکھیں دو چیزیں آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے، لیکن دوسری بات پوائنٹ آف ویو حکومت کا یہ ہے کہ بھائی ہم، یعنی کہ پارلیمان آئین اور قانون کے تحت ہمیں اختیار دیتا ہے، 2 تہائی اکثریت سے ہم ترامیم لا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو ہم نے کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کیا، تو اعتراض کس بات کا؟ آئینی طور پہ تو حکومت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آئینی طور میں 2 تہائی اکثریت سے وہ کوئی بھی ترمیم لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اب ان کا یہ خیال ہے کہ عدلیہ پہ آپ اگر اس طرح کر رہے ہیں تو ان کو آن بورڈ آپ لوگوں نے نہیں لیا، اور اس کو ہم نہیں مانتے، اس چیز کو ہم نہیں مانتے۔ اس طرح عدلیہ جو ہے وہ بقول ان کا ایک وکلا تحریک کے سابق صدر بول رہے تھے کہ اس کے بعد تو ججز کو خالی بدوا یا دعا دینے کا اختیار رہ اختیار جائے رہ گا، گیا، کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ کوئی اختیار ہی نہیں رہے گا کہ وہ سزا تو دے نہیں پائیں گے جس کو اپنی مرضی سے، تو اس کو بدوا دیں گے، تو جا تیرا باہر ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ بہرحال لیکن علی یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور اچھا، اس یہ پر ایک اور جتنی اعتراض، تحریک اسٹرانگ ہوگی بالکل اتنے ہی زیادہ ان کے مطالبات بھی اسٹرانگ ہوں گے۔ سر، ایک اور بڑا اہم بات کی ایک بیسر صاحب نے، انہوں نے کہا جی دیکھیے یہ جو حکومت کہہ رہی ہے آئینی چونکہ مقدمات ہوتے ہیں ان کو سننے کے لیے الگ سے سپریم کورٹ بنا دی جائے یا کورٹ بنا دی جائیں، سر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لاکھوں کیسز لوگوں کے ہیں، آئینی مقدمات تو 300-400 ہی ہیں، اس کے لیے عدالت کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ سر 300-400 مقدمات کے لیے عدالت؟ لیکن اصل مسئلہ تو نیچے کے کورٹوں میں ہے۔ اصل جو مسئلہ نیچے کورٹ لاکھوں میں، کیس پینڈنگ سپریم ہے، کورٹ میں تو عام آدمی جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ نیچے کی عدالتوں میں ہے، وہاں اصلاح کی ضرورت تھی، وہاں بینچوں کو ڈبل کرنے کی ضرورت تھی، بالکل وہاں صحیح ہے۔ ایک ٹائم پیریڈ رکھ دیا جاتا۔ اتنے میں یہ کہتے ہیں کہ اس ترمیم سے عوام کو کیا ملا، بالکل۔ عوام کو مل جاتا اگر بولتے کوئی بھی کیس جس دن پہلی ہیئرنگ ہوگی اس کی 3 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ بھائی اگر 3 مہینے نہیں تو سال بھی کھیلنے دیتے ہیں آپ، تو کم سے یہ کم پتہ ہے، ہوگا ایک آدمی تو کو پھر کہ اس کے سال میں تو مقدمہ نمٹ جائے اس کے گا۔ بعد اس کی اپیل جائے گی ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کو اس کا آدھا ٹائم دیا جائے کہ آپ نے 1.5 مہینے میں اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور پھر سپریم کورٹ جائے تو وہ پھر 3 پیشوں میں کرنا۔ اور دنیا کے معتدل ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، اتنے لمبے نہیں چلتے کیس، یہاں تو ڈیٹ اور اسٹے ملتا رہتا ہے۔ سپریم کورٹ میں تو کیس سب سے آخر میں جاتا ہے۔ دوسرا، سپریم کورٹ میں اگر آئینی جو ججز ہیں، جو آئین کے ماہر ہیں، ان کی بینچ بنائی جا سکتی ہے، وہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر ہم نے ماضی میں دیکھا جب سپریم کورٹ میں کوئی سیاسی فیصلہ آتا تھا تو باقی سارے کیس ختم ہو جاتے تھے، اور فل بینچ بن کے اس کا ہی فیصلہ کرتی تھی، اور پوری عوام ٹی وی پہ ان کو دیکھ رہی ہوتی تھی، بھائی آج کیا فیصلہ ہوگا، آج کیا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگلے 48 گھنٹوں کو بہت اہم قرار دے رہے ہیں، حکومت مشکل میں آ سکتی ہے اگر مزید استعفے آئے، اور اگر وکلاء سڑکوں پر آ گئے تو حکومت کے لیے یقیناً مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لیکن حکومت کا موقع بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے جو کچھ کیا آئین اور قانون کے تحت کیا ہے، ہمیں حق دیتی ہے، آئین نے حق دیا ہے کہ 2 تہائی اکثریت سے ہم پارلیمان میں بالکل ترامیم کرا سکتے ہیں۔